اب سبق نمبر 4 ہے، آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ میں پڑھ لیجئے تاکہ پھر جملہ انشائیہ کو اگلے سبق میں اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کو پڑھا سکیں۔ جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ جس کا پہلا جز فعل ہو۔ جب جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہو، اسی سے بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوگا کہ جس کا پہلا جز کیا ہو؟ فعل ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ضرب زیدن، ضرب زیدن، زید نے مارا، تو یہاں پر جو جملہ ہے ضرب زیدن، وہ اس کا پہلا جز جو ہے وہ ضربہ ہے، اور ضربہ فعل ہے، لہذا یہ جملہ ضرب زیدن کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ ایک چیز اور سمجھ لیں، اس میں پہلا جز جو ہوتا ہے چونکہ وہ فعل ہے، ٹھیک ہے، اب وہ پہلے والا جز وہ مسند ہوگا، اس کو کیا کہیں گے؟ مسند۔ اور دوسرے والا جو جز ہے جو فاعل ہے اس کو کہیں گے مسند الیہ۔ یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے کہ جملہ فعلیہ کے اندر پہلا جز مسند ہوتا ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند الیہ ہوتا ہے اور اس کو فاعل کہتے ہیں۔ جملہ اسمیہ کے اندر کیا تھا کہ پہلا جز مسند الیہ تھا، اس کو مبتدا کہتے تھے، اور دوسرا جز مسند تھا، اس کو خبر کہتے تھے۔ جملہ فعلیہ کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اب یہ مسند اور مسند الیہ کیا ہے، اسناد کیا ہے، یہ آپ اب یہاں پر سمجھیے۔ اسی کو ہمارے جو مصنف ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جان لیجئے کہ مسند حکم ہے اور مسند الیہ وہ اسم ہے کہ جس پر حکم لگایا جائے۔ مسند کیا ہوتا ہے؟ حکم، اور مسند الیہ جس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میں نے کہا تھا کہ زید عالم، زید عالم ہے، تو یہاں پر مسند کیا تھا؟ جملہ اسمیہ ہے نا، اور جملہ اسمیہ میں پہلا جز تو مسند الیہ ہوتا ہے، اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند ہوتا ہے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اور جو مسند ہوتا ہے اس کو کیا بتایا؟ حکم۔ تو حکم کون ہوا؟ عالم۔ جب عالم حکم ہے تو عالم ہونے کا حکم لگایا کس کے اوپر؟ زید کے اوپر، کہ زید عالم ہے، تو عالم ہونے کا حکم زید کے اوپر لگا ہے، تو اس لیے زید مسند الیہ ہوا، اور زید عالم کیا ہو گیا؟ زید مسند الیہ ہوا اور عالم مسند ہوا۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ دوسری مثال کہ جو جملہ فعلیہ کی ہو، جیسے کہ مثال کے طور پر ضرب زیدن، یہاں پر بھی دو کلمے ہیں، پہلے والا جملہ فعلیہ ہے تو پہلے والا جز چونکہ فعل ہے اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مسند اور فعل، ٹھیک ہے، یہ مسند ہوتا ہے اور فعل ہے۔ اور دوسرے والا جو جز ہے یعنی ضربت ہو گیا مسند اور فعل، اور دوسرے والا جو جز ہے یعنی زیدن وہ کیا ہو گیا؟ فاعل اور مسند الیہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو مسند حکم کا کہتے ہیں، جیسے دوسری مثال میں ضرب زیدن میں کہ زید نے مارا، تو مارنے کا جو حکم ہے وہ زید پر لگایا، کہ کس نے مارا ہے؟ زید نے، تو زید پر مارنے کا حکم لگایا گیا، اس لیے مارنا جو کہ ضربہ ہے اس کو مسند کہیں گے، چونکہ مسند حکم ہوتا ہے تو اس لیے اس کو مسند کہیں گے، اور زید پر حکم لگایا گیا ہے اس لیے زید کو کیا کہیں گے؟ مسند الیہ۔ اچھا، اسناد کس کو کہتے ہیں؟ کی تعریف لکھی ہے کہ دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اس طرح نسبت کرنا، دو کلموں میں سے دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ مخاطب کو پوری بات معلوم ہو۔ دو کلمے ملائے، اس طرح ملا دیے کہ ان سے بات پوری ہو گئی، یہ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے، تو اس کو اسناد کہتے ہیں۔ وہ جو دو کلموں کا ملنا ہے ایک جگہ وہی اسناد ہے، اور اسی سے کلمہ مسند اور مسند الیہ بنتا ہے۔ بس اسناد دو کلموں کو ملانے کے بعد اور پوری بات ہونے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کس پر حکم لگایا گیا اور کس چیز کا حکم لگایا گیا۔ جس چیز کا حکم لگایا گیا وہ مسند ہے، اور جس پر حکم لگایا گیا وہ مسند الیہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ضرب زیدن میں اور زیدن عالم میں، کہ ضرب زیدن کے اندر مارنے کا حکم لگایا گیا تو مارنا حکم وہ ہوا مسند، اور زید پر لگایا گیا تو زید ہوا مسند الیہ۔ اور زیدن عالم میں عالم ہونے کا حکم لگایا گیا کس پر؟ زید پر، تو زید ہوا مسند الیہ اور اسی کو مبتدا کہیں گے، اور عالم ہونے کا حکم لگایا گیا تو عالم ہونا ہو گیا مسند، ٹھیک ہے۔ اب مسند الیہ اور مسند دونوں کی یہی تعریف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسند الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی اسناد کی جائے۔ ایک بات میں آپ کو بتلا دوں کہ مسند الیہ جو ہوتا ہے وہ صرف اسم ہی ہوئے گا، فعل یا حرف نہیں بن سکتا۔ مسند الیہ صرف اسم ہی بن سکتا ہے، فعل یا حرف نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ اور مسند یہ اسم بھی بن سکتا ہے اور فعل بھی بن سکتا ہے، اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ۔ یہ نقطے کی بات ہے اور آپ کو ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ مسند الیہ وہ صرف اسم بنے گا، فعل
یا حرف نہیں بن سکتا، اور مسند یہ اسم بھی بن سکتا ہے اور فعل بھی بن سکتا ہے، اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ، ٹھیک ہے؟ تو مسند الیہ وہ اسم ہے، انہوں نے فعل نہیں کہا، چونکہ فعل مسند الیہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے کہا کہ مسند الیہ وہ اسم ہے جس پر حکم لگایا جائے، کسی اسم یا فعل کا حکم لگایا جائے، یا جس اسم یا فعل کی جس کی طرف اسناد کی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر زید عالم، اس میں عالم ہونے کا حکم لگایا گیا ہے زید پر، اور زید اسم ہے، لہذا یہ اس میں زید کیا ہوگا؟ مسند الیہ۔ اسی طرح ضرب زید، اس میں بھی مارنے کا جو حکم لگایا گیا وہ زید پر، تو زید پر حکم لگایا، زید ہوا مسند الیہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا لگایا گیا؟ مارنے کا حکم لگایا، اور ضربہ کیا ہو گیا؟ مسند، ٹھیک ہے؟ دوسری تعریف جو ہے وہ ہے مسند کی۔ مسند کس کو کہتے ہیں؟ مسند وہ اسم یا فعل ہے کہ جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے، وہ اسم یا فعل جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے۔ چونکہ مسند میں نے کہا تھا کہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے، تو جب اسم اور فعل دونوں مسند بن سکتے ہیں تو تعریف بھی ایسی ہی کرنی پڑے گی۔ کیا کہا؟ کہ مسند وہ اسم یا فعل ہے کہ جس کی اسناد کی جائے کسی اسم کی طرف، چونکہ جس کی طرف اسناد کی جائے گی وہ تو مسند ہی ہوگا، اس لیے وہاں پر کیا کہا؟ جس اسم کی طرف اسناد کی جائے، ٹھیک ہے؟ جس کی طرف اسناد کی جائے گی وہ مسند ہو جائے گا، اور جس کی اسناد کی جائے گی وہ مسند ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے مثال کے طور پر یہی مثال لے لیجئے کہ زید عالم اور ضرب زید، ان دونوں میں ضربہ اور عالم یہ دونوں کیا ہیں؟ مسند ہے، چونکہ ان کی اسناد کی گئی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ تو آج کا ہمارا جو سبق تھے وہ تیسرا اور چوتھا سبق تھا، اس میں ہم نے جو چیز پڑھی ہے میں اس کا خلاصہ ایک مرتبہ اور بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اس سبق کے اندر پڑھا ہے مرکب کو۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر کے بنے۔ پھر اس مرکب کی دو قسمیں تھی، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کہ جس کے کہنے والا جب اسے کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے، اور مرکب غیر مفید کہ جب اس کے کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہوتا ہے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی۔ پھر مرکب غیر مفید کو انہوں نے یہیں پر چھوڑ دیا تھا، مرکب مفید کو لے کر کے چلے تو مرکب مفید کے دو نام اور بھی تھے، ایک جملہ اور ایک کلام۔ پھر جملے کی دو قسمیں بیان کی تھی، ٹھیک ہے؟ یا یوں کہہ لو مرکب مفید کی دو قسمیں تھی، یا یوں کہہ لو کلام کی دو قسمیں تھی۔ کیا کیا قسمیں تھی؟ نمبر ایک جملہ خبریہ، نمبر دو جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا کہا جا سکے، جملہ انشائیہ جس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ پھر جملہ خبریہ کی دو قسمیں تھی، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کہ جس کا پہلا جز اسم ہو اور اس کو پہلے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام مبتدا ہے، ٹھیک ہے؟ ترکیب جب کرتے ہیں، جو ملا کر جب کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، اور دوسرے جز کو مسند جو کہ مسند ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خبر۔ اور دوسری جو قسم تھی وہ تھی جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ کہ جس کا پہلا جز فعل ہو، اور یہ جب پہلا جز فعل ہوا تو اور فعل مسند الیہ تو بن نہیں سکتا جیسا کہ ہم نے بتا دیا، تو اس لیے اس کو کیا بنائیں گے؟ مسند، اور اس کا حکم، اس فعل کا حکم جس اسم پر لگا ہے اس کو وہ بنے گا مسند الیہ، تو وہ ہو جائے گا فاعل، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے اسناد کی تعریف پڑھی ہے کہ اسناد کہتے ہیں کہ ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف اس طرح نسبت کرنا کہ سننے والے کو اس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ پھر مسند الیہ کی تعریف کی کہ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی طرف اسناد کی جائے اس کو مسند الیہ کہتے ہیں، جیسے ضرب زید اور زید عالم میں زید۔ اور پھر مسند کی تعریف کی کہ مسند وہ اسم یا فعل ہوگا کہ جس کی کسی اسم کی طرف اسناد کی جائے، جیسے ضرب زید اور زید عالم میں ضرب اور عالم، ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو کام یہ کرنا ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا ہے، اور جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ اس کو کمنٹ میں ضرور بتا دیں تاکہ ہم اس کو پھر اچھے سے اور ایکسپلین کر سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ جو سبق ہم پڑھاتے ہیں آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو پہلے سے یاد کر کے آئیں، اور پھر سبق کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سننا ہے اور پھر سمجھنا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ کل سے ہم ایک چیز اور آپ کو وہ کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایک تو تمرین، جو کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے آخر میں بھی ہم دونوں تمرینیں، یعنی پہلے جو سبق کی تھی اور اس والی جو سبق کی ہے وہ دونوں تمرینیں ہم آپ کو بتا دیں گے،
آپ کے اسکرین پر لگا دیں گے. آپ کو کیا کرنا ہے، ان دونوں اسکرین کو کمنٹ کے اندر حل کر کے ہمیں بتانا ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں. اور دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ کل سے آپ یعنی 5واں اور 6واں جو سبق آئیں گے تو آپ کو ان کو کم سے کم 5 سے 6 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو اچھی طرح جب ہم پڑھائیں تو سمجھ میں آ سکے. ٹھیک ہے. اور کل سے ہم آپ کو ترکیب بھی بتائیں گے، چونکہ یہاں پر ایسی مثال کے طور پر یہ ایک میں ترکیب آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں. مثلا ایک جو آج جملے کی اقسام ہم نے پڑھی ہے ان میں ایک مثال سب سے زیادہ چلی ہے، وہ ہے زید عالم. تو یہ زید عالم ہم اس طرح اس کی ترکیب کریں گے کہ زید مبتدا، چونکہ اس پر حکم لگایا گیا تو اس لیے اس کو کہیں گے مبتدا. ٹھیک ہے. اور عالم خبر.